السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ عید کے دن کے بعد کافی دیر بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ معذرت چاہتی ہوں، عید کی چھٹیاں تھی تو میں نے بھی سوچا عید کے بعد ایپیسوڈ دے دوں گی، تو ہم بنا کسی ٹائم ویسٹ کیے اپنی قسط کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو مائی چینل زویا ناول ورلڈ۔ امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اصلاً بہت دنوں کے بعد دل کو اس قدر نزدیک پا کر خوشی سے دیوانوں کی طرح ہنستے ہوئے دل سے وعدہ لے رہا تھا کہ وہ بعد میں کوئی الزام نہ دے۔ ہائے دل بیچاری کہاں جانتی تھی کہ سارا خیر اس کے شوہر صاحب کا ہی رچایا ہوا ہے۔ کچھ بھی نہیں بولوں گی، پلیز آپ مجھ سے دور نہ جائیں۔ اسفن کی جان پلیز کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو پہلے ہی آپ سے دور نہیں جانا چاہتا۔ میرا بس چلے تو میں سچ میں سرجری کروا کے آپ کو خود میں فٹ کروا لوں۔ اسفن کو اس وقت مذاق سوچ رہا تھا، اوپر سے اس کی نشے والی آواز کسی کو بھی پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس وقت دل سانپ سے ڈر کر اسفن کو گلے لگانے کے لیے تیار تھی۔ اسفن کے لیے یہ ایک بہت بہترین سودا تھا۔ اسفن کا پلان سکسیسفل ثابت ہوا تھا۔ اسفن کے تو اس وقت دونوں ہاتھ گھی میں اور سر کڑاہی میں تھا۔ سانپ کے ڈر سے نہ تو دل نے خود کو کہیں نقصان پہنچا سکی تھی، اتنے سے دل اسفن سے بدگمان ہو کر اس سے دور تھی، آج خود سے اسفن کے نزدیک ہو کر اس کی سانسوں کو اتھل پتھل کر رہی تھی۔ اس کی گرم گرم سانسیں اسفن کے سینے سے ٹکرا کر رہی تھی، دل کے لب اسفن کے سینے پر لگے ہوئے اسفن کے جذباتوں کو اور بھی ادھر ادھر کر رہے تھے۔ اس کا نازک ہاتھ اسفن کی کمر پر گہرا بنائے ہوئے تھا، اسفن کو خود پر ٹوٹنے کی دعوت دے رہا تھا۔ تو ایسے میں اسفن کیسے اپنی جان سے دور رہ سکتا تھا؟ اتنے دن ہو گئے تھے اسے دل کے وجود سے سکون پائے ہوئے۔ اتنے دن اسفن نے کس قدر مشکل سے اپنے جذباتوں کو روکا ہوا تھا، یہ تو صرف وہی جانتا تھا۔ وہ دل سے کچھ بھی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ دل جب بولتی تھی کہ آپ مجھ سے زبردستی کریں گے تو یہ الفاظ اسفن کو بہت گھٹیا لگتے تھے۔ اسفن یار وہ انسان تھا جو کسی اور عورت کے ساتھ بھی ایسا جملہ برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ بھلا اپنی شہزادی بیوی کے لیے ایسا جملہ کیسے سنتا، پھر چاہے بولنے والی وہ خود ہی کیوں نہ ہو۔ بس اسی لیے وہ ڈرنک کر کے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر آج جب دل سانپ کے ڈر سے اسفن کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے لیٹی تھی تو وہ یہ موقع خالی کیسے جانے دیتا؟ دل سوچ لو، پھر نہ کہنا میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، پلیز مجھے اپنے ساتھ لگا کر سلا لے پلیز۔ اسفن کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، اگر تم تو اتنا ہی مجبور کر رہی ہو تو میں سو جاتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اسفن کے شرارتی لب مسکرا رہے تھے، مسکراتے ہوئے اس کا گالوں کے نپل اس قدر دلکش لگ رہے تھے کہ اس وقت اگر دل اس کے نپل کو دیکھ لیتی تو اپنا دل ایک بار پھر سے ہار بیٹھتی۔ تو ویسے ہی دیوانی تھی اسفن کے دل کی، ہاں، پا کر اسفن کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اسفن کا چہرہ ہنستے ہوئے بے حد خوبصورت لگ رہا تھا، اس پر اسفن کے گالوں کے نپل قیامت ڈھا رہے تھے، جیسے کوئی شہزادہ اپنے پھول عروج پر خوشیاں منا رہا ہو۔ اس کے چہرے کی چمک چودھری کے چاند کے مانند تھی۔ بے شک وہ خوبصورت اور مغرور شہزادہ جس پر ہزاروں لڑکیاں اپنا دل ہار چکی تھیں، مگر وہ اپنے دل پر اپنا دل، جس کے لیے ساری دنیا کی خوبصورتی کا ایک ہی مطلب تھا، وہ تھا دل۔ اسفن دل کی نازک سی کمر پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر کے اسے خود میں سمانے لگا۔ رات بھی گزرتی جا رہی تھی، اسفن کے ہاتھوں کی گستاخیاں بھی بڑھنے لگی تھی۔ اسفن کے اندر ٹھاٹھے مارتا جذباتوں کا سمندر تھا جو اس وقت دل پر اپنی محبت اڑانے کے عروج پر تھا۔ دل جو ڈری سہمی ہوئی اسفن کے سینے میں چھپی ہوئی تھی، اسفن کے لبوں کی گستاخیوں سے اس کی سانسیں تیز ہونے لگی تو اسفن کے لب ابھی بھی مسکرا رہے تھے۔ وہ سمجھ چکا تھا اس کے دل اپنی اسفن کے پیار میں دھیرے دھیرے پگھل رہی ہے۔ وہ دل اپنے اور قریب کرتا گیا اسے اپنی محبت کی شیتوں سے توڑنے کے لیے۔ پھر رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی۔ اسفن کی باہوں کے گھیرے میں دل کے اندر کا ڈر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ دشمنے جانا اس پر اس قدر اپنی محبت کی بارش کر رہا تھا کہ دل اتنے دنوں کے بعد خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ رات کی اسفن کی دی ہوئی شدتوں سے ٹوٹ کر دل اسفن کے سینے پر سر رکھے ہوئے گہری نیند میں سو رہی تھی، مگر اسفن کی آنکھوں میں تو نیند اڑ چکی تھی۔ اسفن کی پیاس نہ جانے کیسی تھی جو دل کو پانے کے بعد اور بڑھ جاتی تھی، مگر اس وقت اپنی نازک شہزادی پر اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے آپ کو سمجھاتا ہوا بولا، بس کرو اسفن شہریار، صبر سے کام لو، اس سے زیادہ میری
नाजुक जान तुम्हारी बेलगाम मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब मेरी कांच की गुड़िया को सोने दो। असफंद, आप आधी रात को किससे बातें कर रहे हैं? मुझे सोने दें। असफंद को बड़बड़ाता हुआ सुनकर दिल नींद में बोल रही थी। असफंद का हल्का सा क्या रूम में गूंजा, किसी से बातें नहीं कर रहा। असफंद की जान सो जाए। दिल फिर से गहरी नींद में जा चुकी थी। असफंद इसके बालों में आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां फेर रहा था। दिल असफंद की बाहों में छोटी सी बच्ची की इमानत लग रही थी। वो थी ही इतनी छोटी और छोटी सी कि असफंद जैसे लंबे चौड़े 6 फीट के इंसान के सामने वो बहुत छोटी नजर आती थी। काश दिल तुम सुबह उठने के बाद भी अपने असफंद के साथ ऐसे ही रहो। दिल, मुझसे तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। तुम जब मेरी तरफ नफरत से देखती हो तो मुझे लगता है कि मेरा पूरा वजूद आग की लिपटों में झुलस रहा है। जब तुम मुझसे दूर जाने की बात करती हो मुझे लगता है कि मेरा सीना चीर कर कोई मेरा दिल निकाल कर ले जाने की बात कर रहा है। जब तुम ये कहती हो कि तुम मुझे अपना शोहर नहीं मानती तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में मेरी हस्ती की कोई पहचान नहीं है। मुझे कोई नहीं जानता, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे ये सारी दुनिया बेमानी लगती है। दिल, क्यों तुम ये सोचने लगी हो कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता हूँ? मेरी जान, तुम्हें नुकसान पहुंचाने का मतलब है खुद को नुकसान पहुंचाना। इंसान खुद को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? सुबह फजर का टाइम होने वाला था। असफंद खुद से अपने दिमाग में सवाल जवाब किए जा रहा था। अब फजर की नमाज अदा करने के लिए असफंद आहिस्ता से दिल से अलग होने लगा। दिल ने असफंद के गले में अपना हाथ डालते हुए नींद की खुमारी में ही थोड़ी सी आंख खोली। असफंद, प्लीज़ आप मेरे पास रहें, आप कहीं नहीं जाएंगे। मुझे वो सांप खा जाएगा। मेरा बच्चा, आराम से सो जाओ। सांप की तो ऐसी की तैसी मैं इसके टुकड़े ना कर दूँ। अगर वो मेरे दिल को खाएगा तो आप सुकून से सो जाए, मैं आपके पास ही हूँ। उसने प्यार से दिल के हाथ थामे हुए अपने लबों को बोसा देते हुए बोला, नहीं, आप बेड से नहीं उठेंगे। वो असफंद के गले में बाहें डाले हुए इसे उठने नहीं दे रही थी। असफंद की जान, फजर की नमाज का वक्त हो गया है, मुझे नमाज पढ़नी है। आप भी उठ जाएं, आप भी नमाज पढ़ लें। इसके बाद अपनी जान को अपने साथ सीने पर सुलाकर सोऊंगा। उठ शाबाश, मैं अकेले वॉशरूम में नहीं जाऊंगी। वो आंखों को झुकाए हुए शर्म से बोल रही थी। क्यों नहीं जाओगे अकेले वॉशरूम में? वो हंसते हुए बोले, क्योंकि वहाँ पर सांप आ जाएगा। मेरी जान, सांप वहाँ पर कैसे आ सकता है? वो तो रूम के बाहर है। आप दरवाज़ा बंद कर चुकी हैं। नहीं, मैंने फिल्मों में देखा है, सांप खिड़की से भी अंदर आ जाता है और छोटे छोटे रास्तों से, सुराखों से भी आ जाता है। मैं नहाने के लिए वॉशरूम में अकेले नहीं जाऊंगी। मेरी ने फिल्मों के ज़रिए काफ़ी सांपों के बारे में नॉलेज हासिल कर रखी है। वैसे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो मिलकर नहा लेते हैं। असफंद की इस बात पर दिल अपनी नज़र को दीवार पर मरकूज किए हुए अपने हाथों को मरोड़ रही थी और साथ में अपने बेज़ुबान होठों पर वार किए जा रहे थे, जो वो हमेशा परेशानी में या कंफ्यूज होकर करती थी। इस वक्त मसला यह था कि ना वो अकेले वॉशरूम में जाना चाहती थी, ना वो असफंद के साथ जा सकती थी। मामला बहुत संगीन था। करती भी तो क्या करती? दिल, छोड़ो इन्हें। अपनी सबसे प्यारी चीज़ पर जुल्म होते हुए देखकर असफंद ने इसे अंगूठे से छुड़वाते हुए कहा, इन पर जुल्म मत किया करो, इनका सांप से कोई लेना देना नहीं है। दिल ने असफंद की तरफ घूर कर देखा। आप इस वक्त मजाक सोच रहा है? नहीं मेरी जान, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने तो कहा है चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। मुझे लगता है आपका इरादा नहीं है फजर की नमाज अदा करने का। मैं तो जा रहा हूँ, अजान हुए काफ़ी वक्त हो गया है। उठकर कपड़ से कपड़े लेता हुआ वॉशरूम की तरफ जा रहा था कि दिल ने जाकर इसका हाथ पकड़े और नज़र झुकाए पास आकर खड़ी हो गई। असफंद को समझ में आ गया कि दिल को इसके साथ ही वॉशरूम में नहाना जाना है। असफंद के लब पर हल्की सी मुस्कुराहट आकर गुजर गई, जिसे इसने अपने दांतों के होंठों का किनारा दबाते हुए रोक लिया। थैंक यू सांप जी, आपने तो कमाल कर दिया। मेरी बीबी को इतना डरा दिया कि वो सांप से डरकर शेर के पास इसके शिकंजे में आने के लिए तैयार है। असफंद की आंखों में इस कदर शरारत थी कि दिल नजरें नहीं उठा पा रही थी। बस इसने एक ही नज़र असफंद की आंखों में देखा तो वो समझ गई थी कि इस वक्त असफंद की किस कदर शरारती अंदाज से इसे देख रहा है, मगर दिल मौका की नज़ाकत को समझते हुए कुछ भी नहीं बोली। वो दिल को गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया। आप मुझसे दूर रहें। वॉशरूम के अंदर नहाते हुए असफंद की शरारतें दिल को शर्म से पानी पानी कर रही थी। असफंद, मैंने कहा। आप अपना चेहरा इस तरफ घुमाए। दिल नहाने वाली साइड के आगे पर्दा करते हुए बोल रही थी, ये क्या बात हुई? ना अपना मुंह इस तरफ करूँगा और ना ही मैं आपको पर्दा आगे करने दूंगा। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए खड़ा दिल को देख रहा था। शर्म करें, मैं आपके सामने कैसे नहा सकती हूँ? तो ये बात आपको मुझे अंदर लाने से पहले सोचनी चाहिए थी। हाँ, वैसे भी मियाँ बीवी के एक दूसरे का लिबास होते हैं, ये तो अल्लाह ताला ने अपनी आयत में फरमाया, तो लिबास का जिस्म से क्या असर पड़ता? आपको सिर्फ अपने मुताबिक सारी आयत याद होती है। वैसे भी वॉशरूम के अंदर इस ज़ात का नाम नहीं लेते, इतने बड़े हो गए हैं, आपको इतना भी नहीं पता। सॉरी मौलवी साहब, चलो ठीक है। वॉशरूम के अंदर
جو کرتے ہیں فی الحال ہم وہی کر لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دل نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ یار رومانس کی بات کر رہا ہوں میری جان۔ وہ دل کے نزدیک ہوتے ہوئے بولا۔ ٹھڑکی انسان میری بے بسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دل ہاتھوں سے اسفند کو پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ کیا پھر سے کہنا؟ رات کو میں نے یہی بولا تھا کہ صبح اٹھ کر تم ایسا نہیں بولو گی، تو رات کو تو تم مجھ سے چپک کر کہہ رہی تھی کہ جو بھی کرنا ہے آپ کر لیں، میں کچھ بھی نہیں کہوں گی، آپ مجھ سے دور رہیں، مت کریں پلیز وغیرہ وغیرہ۔ اب کیا تمہاری یہ یادداشت چلی گئی ہے؟ نہیں، میری یادداشت نہیں گئی، مجھے سب یاد ہے۔ میں نے بولا تھا اور آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا چکے ہیں، اس لیے اب آپ آرام سے وہاں دیوار کے ساتھ کھڑے رہیں اور مجھے نہانے دیں۔ دل غصے سے کہتی ہوئی پردے کو آگے کر چکی تھی۔ ویسے وہ بیچاری غلط بھی تو نہیں تھی، اسے ساتھ سلانے کا ہرجانہ تو اسفند اچھی طرح سے لے چکا تھا۔ دل کی نازک اور خوبصورت سی گردن کے اوپر پڑے ہوئے ان گنت ریڈ نشان اس بات کی گواہی تھے کہ وہ بیچاری اپنے سونے کا اچھا خاصا ہدیہ ادا کر چکی ہے، اس لیے اسفند بھی چپ چاپ ہنستے ہوئے دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ دل جان جلدی کرو نا، اندر کیا کر رہی ہو؟ پچھلی 10 منٹ میں کوئی 20 بار یہ جملہ دل کو بول چکا تھا۔ میں اندر بیٹھ کر سویٹر بن رہی ہوں، جب پورا ہو جائے گا تو باہر آ جاؤں گی، وہ جھنجھلاہٹ اور غصے سے بولی۔ اف دل، تمہارے کیسے شوق ہے یار، اب تم سویٹر باہر آ کر میری گود میں بیٹھ کر بھی تو بن سکتی ہو نا۔ آج کس کے لیے بن رہی ہو سویٹر، میرے لیے یا میرے بچوں کے لیے؟ دل سے ہار مان کر چپ کرنے والی چیز کہاں تھی؟ آج تو بہت دنوں کے بعد اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اسفند کا دل بے حد خوش تھا اپنے دل کے وجود سے سکون پا کر۔ پوری رات محبت کے سمندر میں غوطے لگا کر آج کی صبح تو اسفند کا دل باغ باغ تھا۔ اسفند، میں باہر آ کر قسم سے آپ کو قتل کر دوں گی، اندر سے چیخی۔ دل پلیز جلدی بازی میں اپنے کپڑوں کے بغیر مت آ جانا، ورنہ پھر سے کہو گی میں تمہارا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اسفند، آپ ایک کام کریں، آپ یہاں سے چلے جائیں باہر، آپ سے تو اچھا ہے کہ مجھے سانپ ہی کھا لے۔ غصے سے سبن اٹھا کر پردے کے اوپر سے اسفند کو مارتی ہوئی بولی۔ اسفند کی پوری شرٹ پر گیلا صابن لگ گیا تھا۔ دل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسفند کو دل کی حرکت پر تھوڑا غصہ تو آیا، مگر تھوڑی ہی دیر میں وہ نارمل ہو گیا، کیونکہ دل پر وہ زیادہ دیر تک غصہ تو کر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ اگر بدتمیزی ہے تو جو آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ دل پردے کے پیچھے سے نہاتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ پیار ہے دل، تمہیں پتہ ہے تم کتنی زیادتی کر رہی ہو؟ کسی مٹھائی کی شوقین بندے کو مٹھائی کی دکان کے پاس لا کر اس کے سامنے رنگ برنگی مٹھائیاں رکھنے کے بعد اسے بولا جائے کہ مٹھائی نہیں کھائیں گے کیونکہ ہم نے مٹھائی کے آگے پردہ کر دیا ہے، تو بولو وہ بندہ کیا کرے گا؟ اسفند خود کو بندہ بول رہا تھا اور دل کو مٹھائی۔ آپ میرے کپڑے پکڑا دیں پلیز، بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے نہا لیا ہے۔ دل جلد بازی میں کپڑے تو لے کر ہی نہیں آئی تھی۔ میں کیوں کپڑے لا کر دوں؟ مجھے ویسے بھی اندر آ کر کچھ نہیں ملا تو ہے نہیں، اس لیے میں تو کپڑے لے کر نہیں آنے والا۔ آپ خود جائیں اور جا کر اپنے کپڑے لے کر آئیں۔ وہ اکڑ کر ساتھ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اسفند پلیز کپڑے لا کر دیں مجھے پلیز، وہ اندر سے آوازیں دے رہی تھی۔ میں آپ کی کوئی پلیز سننے والا نہیں۔ آپ کا جب دل چاہتا ہے معصوم سے بندے کا فائدہ اٹھا لیتی ہیں وہ پلیز بول کر۔ مانا کہ میں تھوڑا سا معصوم ہوں، مگر یار کوئی حد ہوتی ہے، ہر وقت میرا فائدہ اٹھاتی رہتی ہو اور بعد میں مجھے دھتکار کر دور کر دیتی ہو۔ اسفند فل ڈرامے کے موڈ میں تھا۔ اسفند، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے سر میں کوئی چیز مار لوں۔ وہ اس قدر اکتا کر بول رہی تھی کہ اس کے پاس کچھ چیز ہوتی تو سچ میں اپنے سر پر مار لیتی۔ میری جان، اپنے سر میں مجھے ہی مار لو، کم سے کم آپ کو چھونے کا موقع ہی ملے گا۔ کس قدر ناشکرے انسان ہیں آپ، ایسے ترستے ہوئے الفاظ بول رہے ہیں جیسے آپ کو کئی صدیوں گزر گئیں کہ آپ نے مجھے چھوا ہی نہیں۔ پوری رات آپ کیا کرتے رہے ہیں خود سوچیں، مگر یہ جو آپ کا مٹکی نما پیٹ ہے نا، تو کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ دل غصے سے بڑبڑا کر ٹاول لپیٹ کر پردے سے باہر آ کر بول رہی تھی، جبکہ اسفند اس کے وقت بولتی پوری طرح سے بند ہو چکی تھی۔ نازک سی دل نہا کر اس قدر خوبصورت لگ رہی تھی کہ اسفند نے اپنا سر نفے میں ہلا کر جھٹکا دیا۔ اس کے لمبے گھنے بال جن سے پانی ٹپک رہا تھا، کندھوں پر کھڑا ہوا پانی، گردن پر پڑے ہوئے اسفند کے محبت کے نشان اس قدر خوبصورت لگ رہے تھے، اسفند کو اپنے حلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے کہ اس کی پیاس حد سے زیادہ جاگ گئی تھی۔ اس کے پنک ہونٹ جن پر گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح شبنم کے قطرے کھڑے ہوئے تھے، اوپر سے اس کا غصے والا چہرہ جس سے اس کی پورے منہ کا نیچرل پنک کلر میک اپ کیا ہو گیا ہو۔ دل، کیوں تم ہر وقت میرے لیے سراپا قیامت بن کر کھڑی رہتی ہو؟ اسفند اسے دیکھ کر اس کے نزدیک گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، اسفند کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کرتا ہوا نازک سے پنک ہونٹوں کو اپنے سے
اپنے سلگتے ہوئے لبوں میں قید میں لے گیا۔ وہ اپنی پیاس کو جتنا بجھا رہا تھا اتنی بڑھتی جا رہی تھی۔ دل فڑفڑاتے ہوئے پرندوں کی طرح اسفند کی باہوں میں فڑفڑا رہی تھی، مگر وہ اس وقت ٹائیگر کی پکڑ میں تھی۔ چھوٹ تو وہ کسی صورت میں نہیں سکتی تھی۔ جب دل کی سانسیں اکھڑ کر بے ترتیب ہونے لگی تو اسفند کو شاید اس پر ترس آ گیا۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو پیچھے کرتا ہوا بولا، دل قسم سے جو نشہ تمہارے لبوں سے مجھے ملتا ہے وہ شراب میں کہاں۔ اپنے ہونٹوں کو اپنے ہاتھ کی پشت سے رگڑتے ہوئے اپنی نشیلی آواز میں بولا۔ دل کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے تھے۔ وہ غصے سے اسفند کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دل کو غصے سے اسفند کی اس پر نہیں آیا تھا بلکہ اس کی سختی پر آیا تھا جو اس وقت اس کے ہونٹوں پر نظر آ رہی تھی۔ دل کے اوپر والے ہونٹ پر ہلکا سا کٹ لگایا تھا۔ دل نے غصے سے پاس پڑی ہوئی شیمپو کی بوتل اٹھا کر اسفند کے سینے پر دے ماری اور اسفند کو دھکا دے دیوار سے لگا کر گلا دبانے لگی۔ پوری جان کے ساتھ اسفند کا گلا دبا رہی تھی، مگر اسفند نے ایک بار بھی ہاتھ اٹھا کر دل سے اپنے آپ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کی تو ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی کہ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو، میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ غصے سے اسفند کے گلے کو اتنی زور سے دبائے ہوئے کھڑی تھی کہ اسفند کی آنکھوں سے سانس نہ آنے کی وجہ سے پانی آ گیا، مگر اس نے دل سے خود کو چھڑانے کی بالکل کوشش نہیں کی۔ اسفند کی آنکھوں میں پانی دیکھ کر دل نے جلدی سے ہاتھ نیچے کر لیے۔ اسفند کھانستا ہوا ہنسنے لگا، بس میری جان تھک گئی ہے؟ سوری، زیادہ دبا دیا میں نے۔ دل اسفند کی گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے فکری انداز میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں میری جان، زیادہ نہیں دبایا، کہتے ہوئے پھر سے دل کو ہاتھ سے کھینچتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا کر دل کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا، مگر اب کی بار اس نے زیادہ سختی نہیں کی۔ اسفند کی اس حرکت پر دل اسفند کے سینے پر مکے مارتی ہوئے اس سے پیچھے کر کے واش روم سے باہر بھاگی۔ آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کم دبایا ہے گلا، اس سے زیادہ دبانا چاہیے تھا۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ واش روم سے باہر جا چکی تھی۔ اس وقت اس کے دماغ میں سانپ بھی کہیں نہیں تھا۔ اسفند قہقہ لگا کر ہنستے ہوئے نہانے لگا۔ اسفند جب نہانے کے بعد وضو کر کے واش روم سے باہر آیا تو دل نماز فجر ادا کرنے کے بعد دوبارہ سے کمبل میں گھس کر آرام فرما رہی تھی۔ جائے نماز ابھی تک بچھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اسفند کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دل نے فجر کی نماز ادا کر لی ہے۔ وہ اسفند کے لیے جائے نماز کو بچھا ہوا چھوڑ کر دل آرام فرمانے جا چکی تھی۔ اسفند نے نماز فجر کی ادا کی اور وہی جائے نماز پر بیٹھتے ہوئے ہی اپنے رب سے دعا کیا، میرے اللہ میرے دل کی پیارے سے دل کے اندر میری محبت پھر سے اجاگر کر دے۔ اے میرے اللہ، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اس لیے تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں کتنا صحیح ہوں کتنا غلط۔ تو میری دل میں میرے لیے صاف کر دے یا رب، میری دل کی محبت کے دروازے پھر سے کھول دے۔ اے اللہ، یہ لڑکی میرے جینے کی وجہ ہے۔ اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں اس سے سچی اور بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ وہ بلند آواز سے اپنی ہی دھن میں اپنے رب سے دعائیں کیے جا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ جسے وہ سویا ہوا سمجھ کر اپنے رب سے مخاطب ہے، وہ جاگتے ہوئے اس کی اپنے رب سے کی ہوئی ساری دعائیں سن رہی تھی۔ اس کے دل پر اس کی دعاؤں کا اثر بھی ہو رہا تھا۔ اسفند کافی دیر تک دعا کرتا رہا، پھر آخری میں کلمہ پڑھتے ہوئے جائے نماز کو لپیٹ کر واپس اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے آ کر دل کی پشت پر اپنا سینہ لگائے اور لیٹ گیا۔ میں اس انسان کو معاف نہیں کر سکتی۔ دل اپنے آپ سے سوال کرنے لگی، یہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ شاید دنیا میں کوئی کسی سے نہ کرتا ہو، تو کیا میں اس کی ایک غلطی کو معاف نہیں کر سکتی؟ مگر اس نے غلطی نہیں کی، گناہ کیا ہے، بہت سارے بے قصور لوگوں کی جان لی ہے۔ وہ اپنی ضمیر کو خود سے جواب دے رہی تھی، مگر وہ تو اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، سزا اور جزا کا حق تو صرف میرے رب کو ہے۔ میں تو بس اپنے رب سے اتنی دعا کر سکتی ہوں کہ وہ اس انسان کے دل کو گناہوں سے پاک کر دے، اس کو بھلائی کے راستے پر چلا دے۔ اے میرے رب، اس کو جانور سے انسان بنا دے۔ وہ اپنے دل میں اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، اے میرے اللہ، اگر یہ اپنی دل کا حال تجھے رو رو کر سنا رہا تھا تو میرے دل کا حال بھی جانتا ہے کہ میں بھی اس انسان سے بے حد محبت کرتی ہوں، میں بھی اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتی۔ میں جتنا بھی اس کے سامنے سخت ہو کر غلط بول لوں، وہ سب بولنے کی یہی وجہ ہے کہ یہ سب گناہوں سے دور ہو جائے، مگر میرے اللہ، تو جانتا ہے میں اپنے شوہر کی نافرمان نہیں ہوں، اگر یہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے تو میں بھی اس کو جان سے زیادہ چاہتی ہوں۔ وہ اپنے دل میں دعائیں کرتی ہوئی نم آنکھوں سے کروٹ لے کر اسفند کے سینے میں سر چھپا گئی۔ اسے اپنی طرف کروٹ لے کر سوتے ہوئے دیکھ کر اسفند سمجھا کہ شاید دل گہری نیند میں ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ دعاؤں کا اثر دل پر ہو چکا ہے، وہ اسے معاف کر چکی ہے۔ اسفند اپنے دل کی باہوں کا گہرا رنگ کرتے ہوئے دل کو اپنے ساتھ لگا کر سو گیا۔
اسو کو کیا پتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اپنے شوہر کی آغوش میں آنے کے لیے تیار تھی۔